بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج ایک انتہائی خوشی کا دن ہے، انتہائی خوشی کا مقام ہے. پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو چھینی گئی مخصوص نشستیں تھیں، آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیٹیں واپس کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ان ورکروں کی کہ جو جیلوں میں بند ہیں، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، آج ان خواتین کی تحریک انصاف کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جو جیلوں میں بند ہیں. آج بے شمار لا تعداد لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے کارکن یا عوام کہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، اور پھر اسی طرح جو لاپتہ لوگ ہیں، اور پھر اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے جرم میں ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، شریفوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں. آج ان ورکر کی، آج ان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، آج ان پاکستانیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ فتح کا دن ہے. آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ جج حضرات کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آج ہمارا سر فخر سے انہوں نے بلند کر دیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف جو ہے ابھی مرا نہیں ہے. پاکستان میں انصاف کرنے کے لیے ابھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 13 کے 13 ججز نے، ویسے تو 8-5 سے فیصلہ آیا ہے، مگر 13 کے 13 ججز نے الیکشن کمیشن کے کردار کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی بھونڈا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. چیف الیکشن کمیشن اور ان کے دیگر ساتھیوں نے پاکستان کے اندر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی جو فیصلے کیے ہیں، آنکھیں بند کر کے فیصلے کیے ہیں، اور ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. مگر آج ان کے لیے شرمندگی کا اور ندامت کا دن ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف الیکشن کمیشن اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہو، تھوڑی سی بھی حیا ہو، تو آج ہی استعفیٰ دے کر وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. مگر مجھے پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شرم اور اتنی غیرت، اور اگر ان کا کوئی ضمیر ان کو ملامت کرتا تو وہ کبھی اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتے. وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس سے وہ نشان چھین لیں، اس سے بلے کا نشان چھین لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بلے کا نشان چھیننے کے بعد 8 فروری کو کیسے لوگوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیا، اور کسی کو یقین نہیں آتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے شاید تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ ہمارا جو نشان ہے بلے کا وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے. اور صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، اور اسی طرح سب حلقوں کے اندر، سارے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے جو نامزد لوگ ہیں ان کے مختلف نشانات ہیں. تو لوگ کیسے ان کے نشان تلاش کر کے ان کے اوپر مورے لگائیں گے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کے نامزد لوگوں کو ووٹ دیا. اور پھر 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتی، اور فارم 45 کے اوپر الیکشن کمیشن جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے تمام پولنگ ایجنٹوں کو رزلٹ دے دیے. رات کے 12 بجے کے بعد آپ دیکھیں کہ رزلٹس جو ہیں وہ چینج کر دیے گئے. چینج اس طرح کر دیے گئے کہ فارم 45 کے اوپر فارم 47 بنا کر مختلف رزلٹ شو کر کے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا دیا گیا. یہ کردار ادا کیا الیکشن کمیشن نے. پہلے تو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھینا، جسے پھر قاضی
فائز عیسیٰ نے مور ثبت کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے بلے کا نشان ان کو نہیں مل سکتا، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ کیا، فارم 45 کو نظر انداز کر کے تو اس کے اوپر ایک فارم 47 بنا کر ہارے ہوئے لوگوں کو، جو لاکھ ووٹ سے ہارے ہوئے تھے، 1,00,000 50,000 ہزار 60,000 ہزار 30,000 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے، اور پھر جا کے انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں ہم فارم 47 لے کر آئے ہیں، 45 لے کر آئے ہیں اور 47 بھی لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں فارم کے اندر آپ فرق دیکھیں کہ جو فارم 45 پریزائڈنگ آفیسرز کے سائنوں سے ایشو ہوا ہے، اور جتنی بھی جماعتوں کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے ان کی سائنوں سے وہ سب کے پاس وہ فارم 45 پڑا ہوا تھا، تو وہ جب وہ انہوں نے ٹیلی کیا تو اس میں زمین آسمان کا فرق تھا، کہیں پر کانٹے لگے ہوئے تھے، کہیں پر گنتی کے اندر فرق تھا، مطلب بالکل ایک عام آدمی بھی اس چیز کو بڑی آسانی سے محسوس کر سکتا تھا کہ 45 اور 47 کے اندر کیا فرق ہے۔ مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے بڑی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے اندر مجھے کوئی ایسی بات لگتی نہیں، یعنی کہ وہ فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے تو یہ درخواست دی نہیں تھی، ان کے حق میں کیسے فیصلہ ہو گیا۔ الیکشن کمیشن سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر پابندی لگانے کا الیکشن کمیشن سوچ رہا تھا، تو پھر اسی وجہ سے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے نام کے اوپر پھر درخواستیں دی، اور اس کے نام سے پھر یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ چلایا۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ اگر کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی تو چلیں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر کے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے عدالتوں میں کیس بھی لڑ سکتے ہیں، مخصوص نشستیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر آج جو فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، انہوں نے اس حقیقت کو مان لیا کہ پی ٹی آئی جماعت تھی اور پی ٹی آئی جماعت رہے گی، اور پھر اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ ساری نشستیں، انہوں نے کہا دراصل یہ نشستیں ہیں ہی پی ٹی آئی کی، لہٰذا ہم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو واپس کر دی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام ورکروں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنے ظلم اور اتنے جبر کے نظام کے اندر بھی آج پی ٹی آئی کی جیت ہوئی ہے، اور ان کی چھینی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ واپس دے دی گئی ہیں۔ موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انتہائی تذبذب کا شکار ہے، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ حکومت نے جو مہنگائی کی ہوئی ہے، جو عوام کے اوپر مہنگائی کا بم مارا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، ہر مہینے بجلی کے جو بل ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے ہر مہینے، اور پھر ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اور پھر کبھی 200 یونٹ فری، کبھی 300 یونٹ فری۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، اپنی تقریروں میں یہ کہتے رہے کہ ہم 200 یونٹ فری کر دیں گے، 300 یونٹ فری کر دیں گے۔ آج وزیر اعظم جو ہے وہ اربوں روپے کے اشتہارات جو ہیں وہ ٹی وی کو دے رہے ہیں، اخبارات کو دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی 200 یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو ہم رعایت دیں گے، اور 50 ارب کی اس کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نے سبسڈی رکھی ہے، جبکہ اس سے کئی زیادہ اربوں کی تعداد میں لوگوں کا یہ خون نچوڑ چکے ہیں بجلی کے بلوں کی شکل میں۔ عوام کو لالی پاپ، وہ بھی لالی پاپ دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی یہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا بڑا آسان جواب ہے، یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ عوام کو جواب دے نہیں ہے، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کر نہیں آئے، اسی لیے ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اپنے ظالمانہ فیصلے کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا تو ہم عوام کی کیوں پرواہ کریں، جو بھی آئی ایم ایف ہمیں کہے گا، جو بھی ہمیں کہیں سے کوئی ایسی بات ملے گی کہ ہم کہیں سے کسی بھی طریقے سے عوام کا جو ہے خون نچوڑیں، ہم نچوڑتے جائیں گے۔ نہ ہم نے ووٹ لیے ہیں، نہ عوام نے ہمیں ووٹ دینے ہیں، نہ آئندہ ہم نے کبھی عوام نے ہمیں ووٹ دینے ہیں، لہٰذا ہم اپنا پھر کام جاری رکھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے عللے تللے اور ان کی شاہ خرچیاں دیکھیں کہ صدر ہاؤس جو ہے، ایوان صدر جو ہے، اس میں 1 ارب 40 کروڑ روپے کے جو اخراجات تھے اس کو 2 ارب 87 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف دیکھیں عوام مہنگائی میں کس طرح پس رہی ہے، خرچے عوام کو کہتے ہیں کہ اپنے اخراجات پر کنٹرول کریں، عوام کو کہتے ہیں کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ جون جولائی کے مہینے کے اندر پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح
پینٹ کوٹ پہنا ہوا، ٹائی لگائی ہوئی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں. ان کی بجلی مفت، ان کی گیس مفت، ان کا پیٹرول مفت، ان کو گاڑی نہیں گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو ڈرائیور دیے جاتے ہیں، ان کو کک دیے جاتے ہیں، ان کو ملازم دیے جاتے ہیں، ان کے گھر فری ہیں. پھر ان میں سے کئی لوگ آ کر ٹی وی میں بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو تنخواہ ہی نہیں لیتے. بھائی تمہیں تنخواہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک غریب ملک پاکستان جس کی معیشت اس وقت ڈاواں ڈول ہے، جس کی معیشت اس وقت زبوں عالی کا شکار ہے، اس کے وزراء کی آپ حالت دیکھیں کہ وہ کیسے 3 پیس سوٹ پہن کر جون جولائی کے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں ہے. دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے اور پینٹ کوٹ ٹائیں لگا کر، اور پھر پورے کا پورا ایک اجڑ، ایک ٹبر، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر چارٹرڈ طیارے کروا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے بھیک مانگتے ہیں. اور پھر جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو سارا الزام عمران خان پر لگا دیتے ہیں. یعنی کہ آج 2 سال سے اوپر ہو چکے ہیں عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے، اور یہ 2 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں، اور 2 سال سے یہ مسلسل اور آج کی تاریخ تک یہ اپنی تمام کوتاہیاں اور جو مہنگائی یہ کر رہے ہیں، ابھی بھی یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی عمران خان کی وجہ سے ہوا. اور آپ دیکھیں کہ کیسے عمران خان نے بھی جیل عمران خان کاٹ رہا ہے، اور کتنی اس کو اذیت اور تکلیف میں رکھا گیا ہے، کتنے چھوٹے سیل میں رکھا گیا ہے. اور اب عمران خان نے ایک ہی بات کی ہے کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا. تو جو مجھے منظر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے سنا ہے کہ محرم کے بعد عمران خان بھوک ہڑتال کا اعلان کریں گے، اگر عمران خان نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی تیاری کی جا رہی ہے. جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر پاکستانی آباد ہیں، پاکستانی رہتے ہیں، وہ وہاں پر کیمپ لگائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں لگانے والے کیمپوں کو پولیس اکھاڑ دے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں پولیس ان کیمپوں کو لگانے نہ دے، لوگوں کو بھوک ہڑتال کرنے نہ دے. مگر پولیس امریکہ تو نہیں جا سکتی، پولیس برطانیہ تو نہیں جا سکتی، پولیس یورپ تو نہیں جا سکتی، پولیس دنیا کے دیگر ممالک میں تو نہیں جا سکتی. تو پوری دنیا میں لوگ بھوک ہڑتال کی تیاریوں میں ہیں اور بھرپور تیاریوں کے اندر ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک انوکھی بات ہوگی. یہ دنیا کا نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا جب بھوک ہڑتال کرتا ہے تو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے ساتھ بھوک ہڑتال میں شریک ہوتے ہیں. تو پھر کیا منظر ہوگا؟ ابھی باتیں تو بہت سی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آج بھی وقت ہے کہ حکومت ہوش کے ناخون لے اور بر وقت الیکشن کا اعلان کرے، اور پھر جو عوام کا فیصلہ ہو اسے قبول کرے. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.